السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کیا چیزیں اہم ہیں اور کس طرح تیاری کرنی ہے، یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ ابھی ہم جو رکوع پڑھے تھے بنی اسرائیل کا، اسی سے پہلے پچھلے والے جتنا حصہ ہم نے پڑھا اس کو ریوائز کرتے ہیں با محاورہ ترجمہ اور پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں ساری قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان مجرموں کی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دی تو وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر تمہیں بچا لیا، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ دیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس بنا پر تم ظالم تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو۔ اسٹوڈنٹس اب آگے دیکھیں لفظی ترجمہ، باقی رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ لام کے لیے، قومی قوم، ہی اس کی، جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے کہا یا قومی، یا اے قومی میری قوم، بے شک تم ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسا اپنے آپ، اور تم نے اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، ساتھ اتخاذی بنانے کے لیے یا پکڑنا، بچڑے کو معبود پکڑا، تم نے اجلا بچڑے کو، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو پس توبہ کرو، الہ طرف، باریکم خالق کی طرف، فقتلو قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، باریکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب مہربانی کی، علیکم تم پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، لکا تمہارے لیے، لام کے لیے، کاف تمہارے، حتیٰ یہاں تک کہ، نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً اعلانیہ یا ظاہری طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس اخذتکم آ لیا، تم کو، صاعقۃ دھماکے نے، وانتم اور تم، تنظرون دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر، بعثناکم ہم نے زندہ کر دیا تم کو، بعث اٹھانا، نہ ہم نے، تم کو، ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من سے، بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر ادا کرو، اور ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم
तुम पर, गमामा बादलों का, वा और अंज़लना नाजिल किया हमने, अलैकुम तुम पर, मन्ना वस्सलवा मनो सलवा, कुलू खाओ, मिन से, तय्यिबाती पाक चीज़ों में से, माँ जो, रज़क़नाकुम रज़ा का हमने दिया या रिज्क देना, ना हमने, कुम तुमको, रज़क़नाकुम हमने तुमको दिया, वमा और नहीं, ज़ालमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर, ज़ालमू जुल्म किया उन्होंने ना हम पर, वा और लाकिन लेकिन, अनफुसहुम अपने आप पर, यज़लिमून वो जुल्म करते थे, वा और इस जब, कुलना कहा हमने, उदखुलू दाखिल हो, हाजिहिल करियाती इस बस्ती में, फ़कुलू पस खाओ, मिनहा उससे, हैसु जहाँ से, शिअतुम तुम चाहो, रगदन बाफरागत, वदखुलू और दाखिल हो जाओ, बाबा दरवाजे में, सुज्जादन झुकते हुए, वक़ूलू और कहो, हित्तातुन माफ़ करना, नगफिर लकुम नगफिर हम बख्श देंगे, दरगुजर करेंगे, लकुम लाम के लिए, कुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताओं को, वा और सनज़ीदुल हम मज़ीद देंगे, अनकरीब तुमको देंगे, मोहसिनीन एहसान करने वालों को मज़ीद देंगे और देंगे। फ़बद्दा पस बदल दिया, अल्लाज़ीना उन लोगों ने जिन्होंने ज़ालमु जुल्म किया था, क़ौलन बात को, गैरा सवाए, अल्लाज़ी जो, कीला कही गई, लहुम उनके लिए, फ़अंज़लना हमने नाजिल किया, अलल्लाज़ीना उन लोगों पर जिन्होंने ज़ालमु जुल्म किया था, रिज्ज़न अज़ाब का, मिनस्समाई आसमान का, आसमान से अज़ाब नाजिल किया, बीमा इसलिए कि, कानू वो थे, यफ़सुकून नाफरमानी करते। जी बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए कौम तुमने बछड़े को माबूद बनाने से अपने आप पर जुल्म किया, तो पस तौबा करो अपने खालिक के हजूर और कत्ल करो अपने उन मुजरिम लोगों को, ये बात तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने तुम पर मेहरबानी की, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और जब तुमने कहा, ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारे कहने का यकीन नहीं करेंगे हत्ता कि हम खुद अल्लाह को एलानिया देख लें, बस तुमको एक धमाके ने आ लिया और तुम देख रहे थे, फिर हमने तुमको जिंदा कर दिया तुम्हारे मर जाने के बाद, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया कि खाओ वो पाक चीज़ें जो हमने तुम्हें दी हैं। उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं किया था, बल्कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। और जब हमने कहा, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और इसकी पैदावार से जहाँ से चाहो बाफरागत खाओ, और उसके दरवाजे में झुके हुए दाखिल होना और कहना, अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकोकारों को मज़ीद देंगे। बस जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्होंने इस बात को बदल कर कुछ और कर दिया जो उनसे कही गई थी। फिर हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, इसलिए कि वो नाफरमानी कर रहे थे। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी तशरीह। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ने वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या कौम, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, है मेरी कौम, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने उनको एक और उनका इनाम याद दिलाया है,
ایک احسان یاد کرایا ہے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ جب یہاں اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو جو انعام یاد دلایا گیا کہ ان کے ہاں دستور تھا جو کوئی شرک کا ارتکاب کرتا اسے ہلاک کر دیا جاتا، مگر توبہ کرنے پر لوگوں کو ہلاکت سے معافی اللہ نے دے دی۔ اس معافی کی تفصیل یوں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے انہیں بتایا کہ وہ شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کی سزا ہی ہے کہ ہر مشرک کو اس کا حقیقی رشتہ دار ہی قتل کرے گا، اور اس پر قتل کرنے کا عمل شروع ہوا۔ جب 3000 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس حالت پر رحم آیا، اللہ سے معافی کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 اور 56 میں دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ، اور پھر تم کو ایک دھماکے نے آ پکڑا۔ امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ گوسالہ کی پرستش کی وجہ بنی اسرائیل پر قتل نفس کی سزا مقرر ہوئی، تو ان کے 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ وہاں ان اشخاص نے کہا کہ ہم تو تمہاری بات کا یہ یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو دیکھ لیں۔ انہیں بہت سمجھایا گیا کہ وہ ایسا مطالبہ نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر تھے۔ اس پر انہوں نے جو گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی کی کڑک ان پر آئی اور وہ مر گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو گواہی کے لیے لے کر آیا تھا، یہ تو سب مر گئے ہیں، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ الہی انہیں زندہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی بنی اسرائیل کے 70 افراد کو جو انہوں نے ضد پکڑی ہوئی تھی اس پر اللہ نے کڑک کی وجہ سے ان کو سب کو مار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور احسان یاد دلایا۔ جی نیکسٹ آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 57، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کے سایہ کیا۔ اس میں بنی اسرائیل جب دریائے قلزم عبور کر کے بہت صحرا میں گرمی شدید تھی، اللہ نے اس وقت میں ان کو اپنے فضل سے ایک بڑا بادل بھیجا جو ان پر ہر وقت سایہ کر کے رکھتا تھا، ان کو دھوپ کی شدت سے بچاتا تھا۔ لوگ جدھر جاتے تھے بادل بھی اللہ کے حکم سے ادھر ہی جاتے اور ان پر ہمیشہ سایہ رکھتے۔ پھر 8واں انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ ان کو من و سلوہ دیا۔ من دھنیے کے دانوں کی طرح اوس ہوتی تھی جو بڑی شیریں تھی اور بنی اسرائیل کے خیموں کے آس پاس جم جاتی تھی، وہ اسے اٹھا لیتے اور روٹیوں کی طرح پکا پکا کر کھاتے تھے۔ سلوہ بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا، یہ پرندے آسمان سے اترتے اور بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے، وہ انہیں پکڑ لیتے، گوشت پکا کر مزے سے کھاتے۔ بنی اسرائیل پر یہ ان اللہ کا انعام تھا۔ تفسیر حقانی میں اس کا ذکر ہے کہ من و سلوہ لذیذ ڈشیں تھیں جو ان لوگوں کو بغیر معاوضے کے حاصل ہوتی تھیں۔ بنی اسرائیل من و سلوہ ملنے پر اللہ کے شکر گزار نہ بنے بلکہ نافرمان ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ من و سلوہ کے ملنے پر پھر بیزاری کا اظہار کیا کہ ہمیں تو ککڑی دے دے، دالیں، لہسن، پیاز، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہیں ہم تو ان کو کھانا پسند کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اس کا احسان ہے، اس کی ناقدری کی
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ انہوں نے یہ سب چیزیں جو کی ہیں تو انہوں نے اصل میں اپنی جانوں پر خود ظلم کر لیا، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اس آیت میں بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ وہ بستی میں اس کسی چلے جائیں، 58 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار سے جہاں سے چاہو بافراغت یا جی بھر کے کھاؤ، پر اس کے دروازے سے جب جاؤ تو جھکے ہوئے جانا اور کہنا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دریائے یرون کے کنارے ساری زمین دکھا دی اور خبر دی کہ بنی اسرائیل کے یہاں پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آ جائے گا، مگر بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ اللہ تمہیں یہ ملک عنایت فرمائے گا اور ان قریب وہ شہر میں اریحا فتح کر لیں گے، وہاں اللہ کی نعمتیں اور طرح طرح کے میوے کھائیں گے، اور جب لوگ اس شہر کے دروازے سے داخل ہوں تو اپنی فتح اور بہادری پر تکبر نہ کریں بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے حطۃ کہتے ہوئے جائیں، اس پر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کے نیک لوگوں کو اللہ اور دے گا، مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ حضرت یوشع بن نون کے عہد میں بنی اسرائیل نے یہ فتح کیا شہر اریحا شہر، اور بجائے عاجزی اختیار کرنے کے انہوں نے تکبر کیا اور پھر الفاظ بھی بدل دیے جو کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے کہ حطۃ یعنی مغفرت کی دعا کرنا، اس کی بجائے انہوں نے حنطۃ کر دیا یعنی گندم کو پکارنے لگے۔ مزید بر وہ لوگ بت پرستی میں بھی مبتلا ہو گئے، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مر گئے، اس طرح انہیں اپنے فعل بل کا نتیجہ پا لیا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو بنی اسرائیل کے قصے، ان کے انعامات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل میں یہاں کچھ مختلف کوٹیشنز تفسیر حقانی وغیرہ کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ کوشش کریں اسی کو ٹو دا پوائنٹ یاد کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ irrelevant مواد نہ ایڈ کیجیے گا، ٹو دا پوائنٹ چلیں۔ 10 نمبر کا ترجمہ اچھا لکھیں اور تشریح کے آپ دیکھیں کہ 5 مارکس اس کے ہیں اور 5 اس کے، انشاءاللہ آپ بہترین نمبر حاصل کریں لیں گے اگر آپ اس کو اچھی طرح محنت سے تیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔